اللہ کے رسول نے انگلی کا اشارہ کیا تھا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. وہ چاند دوبارہ ملا نہیں, چاند گول تھا, انگلی کا اشارہ ہوا, اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے, 2 بھاگ میں چلا گیا. لیکن وہ چاند آج بھی ٹکڑے میں ہے, اس کو اللہ نے جوڑا نہیں, اس کو اللہ نے اصلی حالت میں لوٹایا نہیں, وہ ٹکڑے کا ٹکڑا رہ گیا. جانتے ہیں کیوں؟ اللہ چاہتا تھا کہ میرے محبوب کا معجزہ ہے قیامت تک کے لیے باقی رہے. جانتے ہیں قرآن نے اپنے نبی کو چاند نہیں کہا ہے, چراغ کہا ہے. چراغ بڑھ کر کے ہے یا چاند بڑھ کر کے ہے؟ یہ آخری مثال ہے, پیغام ختم کر رہا ہوں. چاند بڑھ کر کے ہے یا چراغ بڑھ کر؟ چراغ کہا ہے, چاند نہیں کہا. چاند روشن ہوتا ہے, دنیا کو روشن کرتا ہے. چراغ روشن ہوتا ہے, گھر کو روشن کرتا ہے. دونوں کی صفت ایک ہو گئی. لیکن جو خوبی چراغ کے اندر ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے. ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے, لیکن ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا. اس لیے قرآن نے اپنے نبی کو چراغ کہا ہے, چاند نہیں کہا. حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا, ثانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا. حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی, دیکھتی گر زلیخا جمال آپ کا. چل دیے چھوڑ کر عرض بطحا بلا, شاخ گزرا جو ہجر و ملال آپ کا. نعت لکھنے کے صدقے میں اطہر مجھے, نعت لکھنے کے صدقے میں اطہر مجھے, آ رہا ہے برابر خیال آپ کا. 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 سبحان اللہ. نانوت بھی کلشکر صدقا وفا. روز پڑھیں گے قرآن, کبھی کبھی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مکمل بیدار نہیں ہو رہے, 7 خون مات تھا, اس سے زیادہ خون کر رہے. بہت خوبصورت پیغام قرآن کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں, صحابی اونٹ پر سوار. کہ یا رسول اللہ بڑی بے ادبی ہو رہی ہے, میں آپ کا خادم غلام, میں تو اونٹ پر سوار ہوں, آپ ہمارے آقا اور سردار پیدل چل رہے ہیں. اللہ کے رسول کا جواب سنیے, آپ مچل جائیے گا, اپنے بچے کو اسکول بھیجیں گے یا مدرسہ بھیجیں گے, یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو تم میرے صحابی ہو, تم سوار ہو, میں تمہارے احترام میں نبی پیدل چل رہا ہوں. جانتے ہو کیوں؟ تمہارے سینے میں اللہ نے قرآن رکھا ہے, تم حافظ قرآن ہو, تمہارے احترام میں اس لیے نبی پیدل چل رہا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے قبرستان بہت بڑا ہوتا ہے, مرنے والے لوگ کم, قبرستان بہت بڑا. جو جہاں لیٹ گیا, مہینہ گزر جاتا, سال گزر جاتا ہے, قبر پرانی ہو جاتی, اس میں نئی قبر نہیں بنتی. لیکن مدینے میں چھوٹا قبرستان ہے, چھوٹا, مرنے والے لوگ زیادہ. اتنی تعداد میں لوگ مرتے ہیں کہ ہر 6 مہینے میں پرانی قبر کھول کر کے نیا مردہ داخل کر دیا جاتا ہے. زمین اتنی کم ہے, مرنے والے لوگ زیادہ ہیں. اب دیکھا کہ قبر کھولی گئی, 6 مہینہ گزر گیا تھا, تو دیکھا کہ لاش ختم ہی نہیں ہے, کفن بھی محفوظ. ان کے بیٹے کو بلایا گیا, سرکار پریشان, ہر 6 مہینے میں اس قبر کو کھولا جاتا ہے لیکن مردہ محفوظ, کفن محفوظ, بات کیا؟ تو بیٹے نے کہا کہ یہ میرے والد تھے, میرٹھ کے رہنے والے تھے, مولانا بدر عالم میرٹھی نام تھا, ترجمان سنت کے مصنف تھے, حافظ نہیں تھے, عالم تھے, پیر میں تکلیف کی وجہ سے پیر پھیلا کر کے بیٹھا کرتے تھے تاکہ تکلیف نہ ہو. لیکن اگر کوئی چھوٹا بچہ حافظ قرآن سامنے بیٹھ جاتا تھا تو وہ تکلیف والے پیر کو سمیٹ لیا کرتے تھے, تکلیف کو برداشت کرتے تھے, لیکن حافظ قرآن کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے تھے. اسی احترام کا صدقہ ہے کہ برسوں گزر گئے, کفن بھی محفوظ ہے, لاش بھی محفوظ. قرآن کتنی بڑی دولت ہے, اس کی قدر کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا. ایک جوان کی شادی ہوئی, 1 سال گزر گیا, بال بچہ نہیں.
2 سال گزرا بال بچہ نہیں، لوگوں نے کہنا شروع کیا تو کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی، سال گزر گیا، کیلنڈر چھپتا ہی نہیں۔ اب بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے کہ میں کتنے کو جواب دوں، کہاں سے جواب دوں، تنہائی میں اللہ سے دعا کرتا ہے میرے پروردگار کتنے لوگوں سے منہ چھپاتا رہوں گا، بیٹا نہ دو بیٹی ہی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی دنیا کی ہر دولت دے کر کے اس کو رخصت کر دوں۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اس کی دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی۔ جب بیٹی جوان ہوئی تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، اب بڑا پریشان ہوا، دوڑا دوڑا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضور غضب ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹی ملے گی، جوان ہوگی، ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ کہہ رہے تو کیوں پریشان ہو رہا، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے۔ کہا حضور روپیہ پیسہ نہیں ہے، چاندی سونا نہیں ہے، زمین مکان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اس سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، جب تمہاری بیٹی جوان ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، اس کو قرآن کی تعلیم دے دو، جب اس کی شادی ہو جائے تو اس کے ساتھ قرآن کو رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے۔ آج یہ لائٹ ہے، دیکھ رہے آپ، پنکھا چل رہا ہے تو گرمی دور ہو جاتی ہے، پسینہ خشک ہو جاتا ہے، لیکن آج سے 50 سال پہلے یہ پنکھا نہیں تھا تو مدرسے میں بچے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ ہاتھ کا پنکھا لے کر کے استاد اس کو جھیلتا رہتا، بچے پڑھنے میں جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھتے تھے اور استاد بچے کو پنکھا جھیل رہا ہے جھوم جھوم کر کے۔ کیا مزہ آ رہا ہے بھائی، ان کو پنکھا جھیلنے میں مزہ آ رہا اور بچے کو قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا۔ ایک نواب صاحب دیکھا، واہ یہ عجیب لوگ ہیں، قرآن اتنا مزہ لے کر کے پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کے پڑھنے والے کے اوپر پنکھا جھیلنے والے بغیر کسی درد اور تکلیف کے پنکھا جھیلنے مزے سے، بڑا خوش ہوا۔ اس نے استاد کو 10,000 سونے کے سکے دے دیے انعام، مبارک۔ وہ استاد ایک نمبر کا دنیا دار، وہ بولا حضور اتنا پیسہ دینے کی کیا ضرورت تھی، کون سا کارنامہ میں نے کیا، کہ ایک نمبر کے دنیا دار ہو، میرے مدرسے سے باہر نکل جاؤ۔ 10,000 سکے کو قرآن کے مقابلے میں تم بڑا سمجھ رہے ہو، ارے پوری دنیا کی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، ماشاءاللہ، یہ ہماری طرح ہے، جیسے میں ہوں ویسے یہ ہے۔ خیر اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جوش میں انہوں نے ہاتھ اٹھایا، لیکن ڈس بریک مارنے والے لوگ زیادہ، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ آدھا جلسہ نکل چکا، آپ کا تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے، ایک جھٹکے میں انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ جوانوں کے حوالے سے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا جوان 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی کیسے کرے گا۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں، آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، آپ کو صرف 2 ہی کام کرنا ہے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجیے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کو غنی رکھے گا، غریب نہیں ہونے دے گا۔ یہ تو دور چل رہا ہے مہنگائی آسمان کو، اس دور میں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو شیطان سے آپ نہیں بچ پائے۔ اس دور میں حدیث کہہ رہی ہے جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کا ایمان بچے گا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا قدم قدم پر اس کا ایمان ڈگمگائے، جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی کا ایمان بچے گا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا قدم قدم پر اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ ایک جوان مسجد میں آیا، جوش کے ساتھ دعا کر رہا، مولا چھپر پھاڑ کر کے دے دو، لوٹ کر کے لائیں، کوٹ کر کے کھائیں۔ حضرت عمر نے سن لیا کہ او جوان کیا دعا کر رہے تھے؟ کہا حضور 1 منٹ کی دعا تھی، جانے دیجیے۔ کہا نہیں بتاؤ کیا دعا کر رہے تھے؟ کہا مولا چھپر پھاڑ کر کے دو۔ کہا ارے صرف دعا کرنے سے نہیں ہوتا،
اللہ آسمان سے چاندی نہیں برساتا، اللہ آسمان سے سونا نہیں برساتا، اللہ نے تمہاری روزی کو زمین میں پھیلا دیا ہے۔ دعا ضرور مسجد میں کرو، لیکن روزی تلاش کرنے کے لیے محنت مزدوری کرنی پڑے گی، مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے جوانوں سے کہا یہ مت اس خیال میں رہنا کہ میں جوان ہوں، میرا باپ کما رہا ہے ہماری طرف سے، میں جوان ہوں، میرے دادا کی دولت ہمارے پاس ہے، اس خیال میں مت رہنا۔ رات میں ٹارچ لے کر کے چوٹی پر مارو، دیوار پر ٹارچ کی روشنی میں دیکھو، چوٹی چلتی رہتی ہے، چوٹی چلتی رہتی ہے۔ رات کی تنہائی میں، سناٹے میں آپ اگر ٹارچ مار کر کے زمین پر دیکھیں گے تو چوٹی چلتی رہتی ہے۔ کیوں چلتی ہے؟ اس کمزور مخلوق کو یہ پتا ہے کہ سردی کا زمانہ آنے والا ہے، اس کمزور مخلوق کو یہ پتا ہے کہ برسات کا زمانہ آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے کمانا ہے۔ رات دن چوٹی ایک کر کے سردی کا سامان کرتی ہے۔ ہم کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، چوٹی سے کے برابر کمزور نہیں، اس سے زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ چوٹی سے سبق لینا چاہیے۔ اس مہنگائی میں جس میں کمر ٹوٹ رہی ہے، جب تک ہم رات دن ایک کر کے کمائیں گے نہیں، ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے بعد وعدہ کیجئے انشاءاللہ 2020 میچ رات میں ضرور دیکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، 20 بریک مارے۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر کے مجھ کو دیکھ رہا، نہیں میں بھی صحیح بتا رہا ہوں، آپ مسجد میں نہیں ہیں، کہیں اور ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، ایک مثال پر پیغام ختم کرواؤ۔ رات کا ٹائم ہو گیا، بھوک لگی تو گرو نے چیلا سے کہا کہ جلدی سے جاؤ، لکڑی کاٹ کر کے لاؤ، چولہا پھونکو، مسالہ پیسو، کھانے کا انتظام کرو۔ تو چیلا کہتا حضور پیر میں درد ہے، سر میں درد ہو رہا ہے اور سینے پر بلغم ہے، چلا نہیں جاتا۔ سب کام گرو کو کرنا پڑا، چولہا بھی گرو پھینک رہا ہے، لکڑی بھی کاٹ کر کے گرو لا رہا ہے، کھانا بھی گرو پکا کر کے جب دسترخوان پر تیار کر دیا، تب وہ جوان سے کہتا ہے کہ بیٹا کھانا تو کھا لو۔ تب یہ ہوشیار چیلا کیا کہتا، بار بار انکار کرنا اچھا نہیں ہے، میں آپ کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، جب آپ کہہ رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو میں کھا رہا ہوں۔ ایسا جوان کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کر تو بے ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بے ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بے ترقی دنیا میں کر تو بے ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ جوانوں کے حوالے سے ایک پیغام سننے کے لیے ہمارا جوان تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں۔ ہمارا جوان جوا چھوڑ دے، ہمارا جوان شراب چھوڑ دے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ اس کے پورے خاندان کو بچا لے گا، اس کے مستقبل کو روشن کر دے گا۔ یہ گورکھپور بغل میں ہے، یہاں 4 جوان جوا کھیلتے ہوئے پکڑے گئے۔ جانتے ہیں جب رپورٹنگ ہوئی تو پولیس نے کیا رپورٹ کیا کہ ان جوانوں نے اپنے خون کو ہاسپٹل میں بیچ کر کے پیسہ جو کمایا تھا اس کو جوئے میں اڑا دیا۔ ایک جوان کا ریکارڈ تھا 19 گھنٹہ جوا کھیلتا رہا، 75 لاکھ روپے ہار گیا۔ اس کو ایسا سوگ ہوا کہ اس کا پیر بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ سوچا کہ اس کالے منہ کو اپنے گھر والے کو کیا دکھائیں گے، جیب سے ریوالور نکالی، سر پہ گولی ٹھوک دیا۔ دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ تیسری مثال دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک باپ تھا، نواب تھا، اس کی زمین اتنی بڑی تھی کہ 3 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین سے گزر گئے، 3 ریلوے اسٹیشن اس کے باپ کی زمین پر۔ لیکن اس کا بیٹا جب جوا میں ہارنے لگا تو ساری زمین ہار گیا۔ جس کے باپ کی زمین میں 3 ریلوے اسٹیشن تھے، وہ اس پہ کھڑا ہو کر کے بھیک مانگ رہا تھا کہ لوگوں مجھے بھیک دے دو، میں کہیں کا نہیں جاؤں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، تجارت کرنی ہے، حلال کمانا ہے، لیکن جوا نہیں کھیلنا۔
जुआ में जब हारता आदमी खानदान हार जाता। दूसरी मिसाल है, हमारा जवान दारू छोड़ दे, अल्लाह उसकी निगाह की भी हिफाजत करेगा, उसके दिल को भी पाक कर देगा। छोटी सी मिसाल है, पोल्ट्री मुर्गी का टुकड़ा लीजिए गोश्त का, उसको शराब की बोतल में आप डाल दीजिए, 3 दिन छोड़ दीजिए। एक बोटी लेकर के पानी की बोतल में आप डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, कल ही तजर्बा करके देख लीजिए। जिस बोतल में आपने मुर्गी का गोश्त डाला, पानी की बोतल, उसका रंग नहीं बदलेगा, 3 दिन के बाद भी रंग नहीं बदलेगा। और जिस शराब की बोतल में आपने गोश्त की बोटी डाली है, वो चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। इससे अंदाज़ा कीजिए कि जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाती है तो अतड़ी का क्या हाल होगा। आपके घर में कच्चा अंडा है, गिलास में शराब डालिए, कच्चा अंडा तोड़ करके आप उस शराब के गिलास में डालिए, वो इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे आग पर चूल्हे पर उबला हुआ। इससे अंदाज़ा कीजिए कि अंदर का क्या हाल होगा। आप किसान आदमी हैं, आप अपने खेत में कीड़ा मारने के लिए स्प्रे करते हैं, पीठ पर आपकी मशीन होती है, उसमें पानी और दवाई घोल करके आप कीड़ा मारते हैं, स्प्रे करते हैं। कल से ही तजर्बा करके देखिए, 99 बूंद उस मशीन में आप पानी की डालिए और 1 बूंद सिर्फ शराब डालिए। 10 दिन आप फूल पर स्प्रे करके दिखाइए, वो फूल मुरझा जाता है। तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, जब आदमी दारू नहीं छोड़ता मैदान हार जाता, जब आदमी दारू नहीं छोड़ता जवानी में उसकी मौत आती, जब आदमी दारू नहीं छोड़ता तो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता, और अगर खुद बच गया उसका पूरा ख़ानदान बच जाता। एक मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी अपने नौकर को डांट रहा था, तू दारू पीने की वजह से चपरासी है, अगर तू दारू छोड़ देता तो डायरेक्टर बन जाता। तो वो बोलता है, चपरासी के मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जब मैं दारू के नशे में नहीं होता तो मैं अपने को चपरासी समझता हूँ, जब मैं दारू पी लेता हूँ, नशा सर पर आ जाता है, तो मैं अपने को वज़ीर आज़म समझता हूँ, प्रधानमंत्री समझता हूँ, मुझको क्या फ़र्क पड़ता है। जो अक्ल खरी थी की है खोटी, इसने अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी, इसने अच्छे अच्छों से छीनी है रोटी, इसने मस्तों पे फराक फाका है मस्ती लाई, पतलून को कर दिया लंगोटी, इसने पतलून को कर दिया। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये, एक जौहर है फ़कत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। शराब के हवाले से पैगाम ख़त्म हो गया। सिर्फ 5-7 मिनट के लिए औरतों के हवाले से पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती मत कीजिएगा, हुकूमत चली जाएगी। जल्दी से सुनिए, निकल जाएगा। मेरी दाढ़ी कच्ची है, मेरी उम्र तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा है, इसलिए नकल कर देता हूँ। ध्यान से इसको सुनिए। आप अपने बच्चे को कितना भी अच्छा खाना खिलाइए, बच्चा भूल जाएगा, आपका एहसान याद नहीं रखता। कितना ही अच्छा कपड़ा पहना दीजिए, आपका बच्चा एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखता। कितना ही बड़ा आलीशान मकान बना करके दे दीजिए, आपका एहसान भूल जाएगा। लेकिन आप एक काम कर दीजिए ज़िंदगी में, आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। आप जाहिल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर आपका एहसान याद रहेगा। अच्छा, एक बात तजर्बे की है, जिसका बेटा जितना काला होता उसकी माँ उतना ज़्यादा साबुन लगाए। किसी तरह कालिया गोरा हो, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है, वो कालिया गोरा नहीं।
لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر، اس کالے کو بھی وہ چودھری کا چاند سمجھتی ہے۔ بیٹا بالکل کالا ہے، کھور موٹے موٹے نہایت بدصورت ہے، کوئی بھی اس کے اوپر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں۔ ماں نے اس کو پرائیویٹ میں بٹھایا، کہا بیٹا تو بہت بدصورت ہے، تمہیں کوئی اپنی مجلس میں نہیں بٹھائے گا، بیٹا ایک کام کر لے، لوگ تمہیں ترقی پر بٹھائیں۔ اب بیٹے کے کان کھڑے ہوئے کہ میں تو بدصورت ہوں، میری ماں ایسا کون سا کام بتا رہی ہے جس کو اگر میں کر لوں تو مجھ کو لوگ ترقی پر بٹھائیں گے؟ تو کہا کہ اماں جلدی سے بتا دو۔ کہا بیٹا رات دن ایک کر کے علم حاصل کر لو، جب سب سے زیادہ علم تمہارے پاس ہوگا لوگ تمہاری چوٹیاں بھی سیدھی کریں گے، تم کو ترقی پر بھی بٹھائیں گے۔ یہی بیٹا رات دن ایک کر کے اتنا علم حاصل کیا کہ مکہ کا قاضی بن گیا۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، بولو صلی علی بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن پر ستم کریں گے، سالی پر کرم کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، یہ ہاتھ اٹھا کر کے یوں سر پہ رکھا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، رات کے اجالے میں سب کا پتہ چل گیا۔ چین میں زلزلہ آیا، ملبے کے نیچے ماں بھی دب گئی، بیٹا بھی دب گیا، جیسے آپ فلسطین میں دیکھے ہوں گے ملبے کے نیچے سے زندہ آدمی نکل رہا، اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہے اسے کون مار سکتا۔ تو ماں بھی ملبے کے نیچے سے نکلی 7 دن کے بعد، بیٹا بھی نکلا ملبے سے 7 دن کے بعد، دودھ پینے والا بیٹا ملبے سے نکلا زندہ 7 دن کے بعد، ماں زندہ نکلی 7 دن کے بعد۔ اب پریس والے آ گئے انٹرویو لینے کے لیے، ارے زندہ کیسے رہ گئی، تمہارا بچہ زندہ کیسے رہ گیا، اس ماں کا انٹرویو سنیے، اور اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو اس کی قدر کیجیے، اللہ 3 چیزوں سے آپ کو مالا مال کر دے گا، عمر بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا، صحت بھی بڑھا دے گا۔ اس ماں نے کہا کہ میرے پیٹ میں جب تک دانا تھا، پانی تھا، تو میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، جب میرے پیٹ کا دانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، دودھ آنا بند ہو گیا، اب میرا بچہ زندہ ہے، دودھ کے لیے پریشان ہے، میرے پاس دودھ نہیں کریں تو کیا کریں؟ سمجھ میں آیا کہ دودھ نہیں ہے، خون جگر تو ہے، میں نے پہلی انگلی چھیل دیا دانت سے، اس سے خون آنے لگا، بچے کو پلایا، جب اس کی بھوک نہیں مٹی دوسری انگلی کو چھیلا، میں نے 5 انگلی کو اس طرح زخمی کیا، اس کے بعد میں نے دوسرے ہاتھ کی 5 انگلی کو زخمی کیا، میں نے بچے کو بھوکا رہنے نہیں دیا، اس کے بعد میں بے ہوش ہوں، میرا بچہ ہوش میں نہیں ہے، مجھے خبر نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، میرا بچہ کہاں ہے۔ ایسی ماں جو خون جگر پلائے، اس کو رلانے والے کو اللہ دنیا میں چین سے رہنے نہیں دیتا۔ دنیا میں جانتے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ہاں روپیہ پیسہ نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے بڑی مصیبت نہیں، زلزلہ آ گیا نہیں، فلسطین پر بمباری ہو گئی، یہ بہت بڑی مصیبت نہیں، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، ماں کا انتقال ہو جائے، اس سے بڑی مصیبت دنیا میں کوئی ہے نہیں، باپ کا انتقال ہو جائے دنیا میں اس سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت ہی نہیں۔ ایک بوڑھا آگے آگے، جوان پیچھے پیچھے، اللہ کے رسول نے کہا او جوان رک جاؤ، یہ آگے آگے جو بوڑھا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے۔ کہا تمہارا باپ ہے تو اپنے باپ سے آگے مت چلا کرو، تمہارا باپ ہے ان سے پہلے کرسی پر بیٹھا مت کرو، اگر باپ ہے تو نام لے کر کے مت پکارو، ابو کہاں ہے؟ ایک جوان آیا، کہا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا کتنا بڑا؟ کہا زمین سے بھی بڑا۔ کہاں زمین سے بھی بڑا؟ کہا آسمان سے بھی بڑا۔ کہاں آسمان سے بھی بڑا؟ کہا عرش سے بھی بڑا؟ کہاں عرش سے بھی بڑا؟ کہا خدا سے بھی بڑا؟ کہا نہیں، لا حول ولا۔
کہا کہ یا رسول اللہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ کہا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں زندہ، کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ماں کے قدموں میں جاؤ، اپنے گناہ کے لیے دعا کراؤ، عرش سے بھی بڑا گناہ کو اللہ چھوٹا کر دے گا، جو گناہ چھوٹا ہو گیا اللہ معاف۔ ایک جوان پکڑا گیا، سرکار نے اس کو چھاپے میں پکڑا، اس سے پوچھا کہ تم کتنا کماتے ہو؟ کہا 1 روپیہ۔ تو کیسے خرچ کرتے ہو؟ کہا 4 آنا اپنے اوپر، 4 آنا قرض میں، 4 آنا قرض چکانے میں، 4 آنا دریا میں۔ اب بادشاہ کا سر چکرا گیا، کیا بول رہا؟ کہہ رہے 4 آنا دریا میں ڈالتے ہو، کیا مطلب ہوا؟ 4 آنا قرض چکاتے ہو، کیا مطلب ہوا؟ 4 آنا دوسرے کو قرض دیتے ہو، کیا مطلب ہوا؟ تو کہا کہ حضور 4 آنا تو اپنے اوپر خرچ کرتے، 4 آنا دوسرے کو قرض دیتے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو ابھی کھلا رہا ہوں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ میرا قرض واپس کر، یہ بھی مجھے کھلائے گا، تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو 4 آنا قرض دیتا، 4 آنا قرض سے قرض اپنا چکاتا ہوں، 4 آنے سے اپنا قرض چکاتا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو کھلاتا ہوں، بچپن میں انہوں نے مجھے قرضہ دیا تھا، وہ قرضہ لوٹا رہا ہوں۔ کوئی بیٹا یہ حق ہی نہیں رکھتا ہے وہ یہ کہے کہ میں نے باپ کا علاج کرایا، باپ نے بچپن میں علاج کیا تھا، اسی کا احسان کیا، اس کے احسان کو لوٹایا، اپنا کوئی احسان۔ تو یہ بتا دو وہ 4 آنا جو دریا میں ڈالتے ہو وہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ساس سسر کو کھلاتے ہیں، نیکی کرو دریا میں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے شادی سے پہلے ماں باپ کو کھلائیں گے پلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں شادی سے پہلے تو سب لوگ کرتے ہیں، اصل امتحان تو شادی کے بعد ہے، 2 پتے کی ہوا لگنے کے بعد قبلہ بدل جاتا ہے۔ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ بیٹی کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، خیر ماشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، اس ہندوستان میں 10 لاکھ بیٹی کو زندہ مار دیا جاتا ہے، 10 لاکھ بیٹی اس ہندوستان میں جس میں ہم لوگ سانس لیتے ہیں، اس میں مارنے والے ہندو مسلمان سب کیسے مارتے ہیں آپ کو سن کر حیرت ہوگی۔ ماں باپ اپنے بچے کو مارتے ہیں، بیٹا کو نہیں بیٹی کو مارتے ہیں۔ کیسے؟ جب ماں کے پیٹ میں بیٹی ہوتی ہے تو یہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے، جب الٹرا ساؤنڈ رپورٹ نے بتا دیا کہ بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے، تو جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ ماں باپ نے 10 لاکھ لڑکی کو مار دیا، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی، یہ اتر پردیش ہے، یہاں کا آدمی بنگال جاتا، 73 سال کا بوڑھا 18 سال کی لڑکی سے شادی کر کے آتا، وہ بھی سوچتا ہے کہ کیا میری قسمت ہے کہ 4 دانت والی لڑکی سے نکاح کر کے آتا۔ 73 سال کا بوڑھا 18 سال کی لڑکی سے نکاح کر رہا، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے نکاح کو تجارت بنا دیا۔ اس باپ کے لیے بیٹی سر کا بوجھ ہے، اس سر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اس نے بوڑھے کے ہاتھ میں بیٹی کا، جوان بیٹی کا ہاتھ دے دیا۔ اگر ستم باپ نے کیا ہے اس سے بڑا ستم یہ سماج کا۔ اور آپ جانتے ہیں اسی ہندوستان میں 3 لاکھ مسلمان لڑکی غیر مسلم ہوگی، جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے، بہت دھیان سے سنیے گا، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ 3 لاکھ مسلمان لڑکی غیر مسلم بن گئی، اس میں پہلی وجہ لکھی کہ باپ نے جوش میں اپنی بیٹی کو اسکول میں داخل کر دیا، اس میں آوارہ لڑکے بھی پڑھ رہے تھے، عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی۔ دوسری وجہ دی کہ بیٹی کی فرمائش پوری کیا، باپ نے اسکرین ٹچ موبائل خرید کر کے دے دیا، اور بے خبر ہو گیا سونے گھر میں بکری سباسی، کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی آ رہی ہے، ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں، لڑکی بھاگ گئی۔ اور جانتے ہیں تیسری وجہ 3 لاکھ لڑکی غیر مسلم بن گئی، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے نکاح کو مہنگا کر دیا، غریب لڑکی اپنی ایمان کی پرواہ کیے بغیر بھاگ گئی۔ ایک خاص بات سنیے گا دھیان سے، ٹھیک شادی بارات سے 1 رات پہلے
لڑکا لڑکی کو فون کرتا ہے بارات جانے سے پہلے، ایک رات پہلے، صبح بارات جائے گی، لڑکا کا فون لڑکی کے پاس آتا ہے، تمہارے باپ کی اوقات ہے 4 چکا دینے کی؟ تو لڑکی نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، میرے باپ کی تو اوقات ہے ایروپلین دینے کی، تمہارے باپ کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی، حلوائی کی دکان نانا جی کا پاتا۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے، 7 خون معاف ہے۔ کوئی اگر سامان جہیز دیتا ہے تو نہیں لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خود سے دے تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مکمل فری جا رہے تھے کہ پھنسنا نہیں ہے، لیکن آپ کی بیداری کو ٹٹول رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جلسے میں اس طرح جان پیدا ہو گئی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو فجر تک سنایا جائے تب بھی آپ تھکیں گے نہیں، لیکن اللہ آپ کو آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے، آپ کے جوان بیٹے کو اللہ دین دنیا رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ فاطمہ نبی کی بیٹی نبی کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ آپ نے علی سے میرا نکاح کر دیا، علی کی تو آنکھ کمزور ہے۔ کہ بیٹی میں نے علی سے نکاح کیا جو سب سے پہلے مسلمان ہوا، میں نے علی سے نکاح کیا جس کے پاس سب سے زیادہ اخلاق تھا، میں نے علی سے تمہارا نکاح کیا تو میرے بعد میرے خاندان میں سب سے زیادہ علم والا تھا۔ بیٹی صورت کو مت دیکھو، سیرت کو دیکھو۔